لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة۔ ابو صالح سمان نے خبر دی اور انہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک عمرے کے بعد دوسرا عمرہ دونوں کے درمیان گناہوں کا کفارہ ہے، اور حج مبرور کی جزا جنت کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1773۔ ابن جریج نے خبر دی کہ اکرمہ بن خالد نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے حج سے پہلے عمرہ کرنے کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا کہ کوئی حرج نہیں۔ اکرمہ نے کہا، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے بتلایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کرنے سے پہلے عمرہ ہی کیا تھا۔ اور ابراہیم بن سعد نے محمد بن اسحاق سے بیان کیا، ان سے اکرمہ بن خالد نے بیان کیا کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا، پھر یہی حدیث بیان کی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1774۔ مجاہد نے بیان کیا کہ میں اور عروہ بنت زبیر مسجد نبوی میں داخل ہوئے، وہاں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ کچھ لوگ مسجد نبوی میں اشراق کی نماز پڑھ رہے تھے۔ انہوں نے بیان کیا کہ ہم نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان لوگوں کی اس نماز کے متعلق پوچھا۔ انہوں نے بیان کیا کہ ہم نے عبداللہ بن عمر سے ان لوگوں کی اس نماز کے متعلق پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ بدعت ہے۔ پھر ان سے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے عمرے کیے تھے؟ انہوں نے کہا کہ 4، ایک ان میں سے رجب میں کیا تھا، لیکن ہم نے پسند نہیں کیا کہ ان کی اس بات کی تردید کریں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1775۔ مجاہد نے بیان کیا کہ ہم نے ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے سے ان کے مسواک کرنے کی آواز سنی تو عروہ نے پوچھا، اے میری ماں، اے ام المومنین، ابو عبد الرحمن کی بات آپ سن رہی ہیں؟ عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا، کہہ رہے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 عمرے کیے تھے، جن میں سے ایک رجب میں کیا تھا۔ انہوں نے فرمایا کہ اللہ ابو عبد الرحمن پر رحم کرے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کوئی عمرہ ایسا نہیں کیا جس میں وہ خود موجود نہ رہے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب میں تو کبھی عمرہ ہی نہیں کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1776۔ عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب میں کوئی عمرہ نہیں کیا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1777۔ حمام بن یحییٰ نے بیان کیا، ان سے قتادہ نے کہ میں نے انس رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے عمرے کیے تھے؟ تو آپ نے فرمایا کہ 4، عمرہ حدیبیہ ذی قعدہ میں، جہاں پر مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیا تھا، پھر آئندہ سال ذی قعدہ ہی میں ایک عمرہ قضا جس کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین سے صلح کی تھی، اور تیسرا عمرہ جعرانہ جس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غنیمت غالباً حنین کی تقسیم کی تھی۔ چوتھا حج کے ساتھ میں نے پوچھا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کتنے کیے؟ فرمایا کہ 1۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1778۔ قتادہ نے بیان کیا کہ میں نے انس رضی اللہ عنہ سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عمرے کے متعلق پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عمرہ وہاں کیا جہاں سے آپ کو مشرکین نے واپس کر دیا تھا، اور دوسرے سال اسی عمرہ حدیبیہ کی قضائی کی تھی، اور ایک عمرہ ذی قعدہ میں اور ایک اپنے حج کے ساتھ کیا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1779۔ حمام نے بیان کیا، اس روایت میں یوں ہے کہ جو عمرہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حج کے ساتھ کیا تھا اس کے سوا تمام عمرے ذی قعدہ ہی میں کیے تھے۔ حدیبیہ کا عمرہ اور دوسرے سال اس کی قضا کا عمرہ کیا تھا، کیونکہ آپ نے قرآن کیا تھا اور حجۃ الوداع سے متعلق ہے، اور جعرانہ کا عمرہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ حنین کی غنیمت تقسیم کی تھی، پھر ایک عمرہ اپنے حج کے ساتھ کیا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1780۔ ابو اسحاق نے بیان کیا کہ میں نے مسروق
عطا اور مجاہد رحمہم اللہ تعالی سے پوچھا تو ان سب حضرات نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج سے پہلے ذی قعدہ ہی میں عمرے کیے تھے، اور انہوں نے بیان کیا کہ میں نے برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ ذی قعدہ میں حج سے پہلے 2 عمرے کیے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1781۔ عطا بن ابی رباح نے بیان کیا کہ میں نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے ہمیں خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصاری خاتون ام سنان رضی اللہ عنہا سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے ان کا نام بتایا تھا لیکن مجھے یاد نہ رہا، پوچھا کہ تو ہمارے ساتھ حج کیوں نہیں کرتی؟ وہ کہنے لگی کہ ہمارے پاس ایک اونٹ تھا جس پر ابو فلاں یعنی اس کا خاوند اور اس کا بیٹا سوار ہو کر حج کے لیے چل دیے، اور ایک اونٹ انہوں نے چھوڑا ہے جس سے پانی لایا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا، جب رمضان آئے تو عمرہ کر لینا، کیونکہ رمضان کا عمرہ ایک حج کے برابر ہوتا ہے، یا اسی جیسی کوئی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1782۔ ہشام نے بیان کیا، ان سے ان کے والد عروہ نے اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینے سے نکلے تو ذی الحج کا چاند نکلنے والا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی حج کا احرام باندھنا چاہتا ہے تو وہ حج کا باندھ لے، اور اگر کوئی عمرے کا باندھنا چاہتا ہے تو وہ عمرے کا باندھ لے۔ اگر میرے ساتھ ہدی نہ ہوتی تو میں بھی عمرے کا احرام باندھتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ ہم میں بعض نے تو عمرے کا احرام باندھا اور بعض نے حج کا احرام باندھا۔ میں بھی ان لوگوں میں تھی جنہوں نے عمرے کا احرام باندھا تھا، لیکن عرفہ کا دن آیا تو میں اس وقت حائضہ تھی، چنانچہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر عمرہ چھوڑ دے اور سر کھول دے اور اس میں کنگاہ کر لے، پھر حج کا احرام باندھ لینا۔ میں نے ایسا ہی کیا۔ جب محسب کے قیام کی رات آئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن کو میرے ساتھ تنعیم بھیجا، وہاں سے میں نے عمرے کا احرام اپنے اس عمرے کے بدلے میں باندھا جس کو توڑ ڈالا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1783۔ سفیان بن عینہ نے بیان کیا، ان سے عمرو بن دینار نے، انہوں نے عمرو بن اوس سے سنا، ان کو عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا تھا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو اپنے ساتھ سواری پر لے جائیں اور تنعیم سے انہیں عمرہ کرا لائیں۔ سفیان بن عینہ نے کہیں یوں کہا، میں نے عمرو بن دینار سے سنا، کہیں یوں کہا، میں نے کئی بار اس حدیث کو عمرو بن دینار سے سنا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1784۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے حج کا احرام باندھا تھا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور طلحہ رضی اللہ عنہ کے سوا قربانی کسی کے پاس نہیں تھی۔ انہی دنوں میں حضرت علی رضی اللہ عنہ یمن سے آئے تو ان کے ساتھ بھی قربانی تھی۔ انہوں نے کہا کہ جس چیز کا احرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باندھا ہے میرا بھی احرام وہی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب رضی اللہ عنہم کو مکے میں پہنچ کر اس کی اجازت دے دی تھی کہ اپنے حج کو عمرے میں تبدیل کر دیں اور بیت اللہ کا طواف اور صفا مروہ کی سعی کر کے بال ترشوا لیں اور احرام کھول دیں، لیکن وہ لوگ ایسا نہ کریں جن کے ساتھ قربانی ہو۔ اس پر لوگوں نے کہا کہ ہم منا سے حج کے لیے اس طرح سے جائیں گے کہ ہمارے ذکر سے منی ٹپک رہی ہو۔ یہ بات رسول اللہ تک پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بات اب ہوئی اگر پہلے سے معلوم ہوتی تو میں اپنے ساتھ ہدی نہ لاتا، اور اگر میرے ساتھ ہدی نہ ہوتی تو افعال عمرہ ادا کرنے کے بعد میں بھی احرام کھول دیتا۔ عائشہ رضی اللہ عنہا اس حج میں حائضہ ہو گئی تھیں، اس لیے انہوں نے اگرچہ تمام مناسک ادا کیے لیکن بیت اللہ کا طواف نہیں کیا۔ پھر جب وہ پاک ہو گئیں اور طواف کر لیا تو عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب لوگ حج اور عمرہ دونوں کر کے واپس ہو رہے ہیں،
لیکن میں صرف حج کر سکی ہوں۔ آپ نے اس پر عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ انہیں ہمراہ لے کر تنعیم جائیں اور عمرہ کرا لائیں۔ یہ عمرہ حج کے بعد ذی الحج کے ہی مہینے میں ہوا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب جمرہ عقبہ کی رمی کر رہے تھے تو سراقہ بن مالک بن جاشم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پوچھا، یا رسول اللہ، کیا یہ عمرہ اور حج کے درمیان احرام کھول دینا صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے لیے ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1785۔ ہشام بن عروہ نے بیان کیا، کہا کہ مجھے میرے والد عروہ نے خبر دی، کہا کہ مجھے عائشہ رضی اللہ عنہا نے خبر دی۔ انہوں نے کہا کہ ذی الحج کا چاند نکلنے والا تھا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینے سے حج کے لیے چلے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عمرے کا احرام باندھنا چاہے وہ عمرے کا باندھ لے، اور جو حج کا باندھنا چاہے وہ حج کا باندھ لے۔ اگر میں اپنے ساتھ قربانی نہ لاتا تو میں بھی عمرے کا ہی احرام باندھتا۔ چنانچہ بہت سے لوگوں نے عمرے کا احرام باندھا اور بہتوں نے حج کا۔ میں بھی ان لوگوں میں تھی جنہوں نے عمرے کا احرام باندھا تھا، مگر میں مکہ میں داخل ہونے سے پہلے حائضہ ہو گئی۔ عرفہ کا دن آ گیا اور ابھی میں حائضہ ہی تھی۔ اس کا رونا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے روئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمرہ چھوڑ دے اور سر کھول لے اور کنگاہ کر لے، پھر حج کا احرام باندھ لینا۔ چنانچہ میں نے ایسا ہی کیا۔ اس کے بعد جب محسب کی رات آئی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ساتھ عبد الرحمن کو تنعیم بھیجا۔ وہ مجھے اپنی سواری پر پیچھے بٹھا کر لے گئے۔ وہاں سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے اپنے چھوڑے ہوئے عمرے کے بجائے دوسرے عمرے کا احرام باندھا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کا بھی حج اور عمرہ دونوں ہی پورے کر دیے۔ نہ تو اس کے لیے انہیں قربانی لانی پڑی، نہ صدقہ دینا پڑا، اور نہ روزہ رکھنا پڑا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1786۔ ابن عون نے بیان کیا، ان سے قاسم بن محمد نے، اور دوسری روایت میں ابن عون ابراہیم سے روایت کرتے ہیں اور وہ اسود سے۔ انہوں نے بیان کیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ تو 2 نسک حج اور عمرہ کر کے واپس ہو رہے ہیں، اور میں نے صرف 1 نسک حج کیا ہے۔ اس پر ان سے کہا گیا کہ پھر انتظار کریں، اور جب پاک ہو جائیں تو تنعیم جا کر وہاں سے عمرے کا احرام باندھیں، پھر ہم سے فلاں جگہ آ ملیں، اور یہ کہ اس عمرے کا ثواب تمہارے خرچ اور محنت کے مطابق ملے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1787۔ افلاح بن حمید نے بیان کیا، ان سے قاسم بن محمد نے، اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ حج کے مہینوں اور آداب میں ہم حج کا احرام باندھ کر مدینے سے چلے اور مقام صرف میں پڑاؤ کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے فرمایا کہ جس کے ساتھ قربانی نہ ہو اور وہ چاہے کہ اپنے حج کے احرام کو عمرے سے بدل دے تو وہ ایسا کر سکتا ہے، لیکن جس کے ساتھ قربانی ہے وہ ایسا نہیں کر سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے بعض مقدور والوں کے ساتھ قربانی تھی، اس لیے ان کا احرام صرف عمرے کا نہیں رہا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے یہاں تشریف لائے تو میں رو رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ رو کیوں رہی ہو؟ میں نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے جو کچھ فرمایا میں سن رہی تھی، اب تو میرا عمرہ ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا بات ہوئی؟ میں نے کہا کہ میں نماز نہیں پڑھ سکتی حیض کی وجہ سے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا کہ کوئی حرج نہیں، تو بھی آدم کی بیٹیوں میں سے ایک ہے، اور جو ان سب کے مقدر میں لکھا ہے وہی تمہارا بھی مقدر ہے۔ اب حج کا احرام باندھ لے، شاید اللہ تعالیٰ تمہیں عمرہ بھی نصیب کرے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ میں نے حج کا احرام باندھ لیا۔ پھر جب ہم حج سے فارغ ہو کر اور منا سے نکل کر محسب میں اترے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن کو بلایا اور ان سے کہا کہ اپنی بہن کو حد حرم سے باہر لے جا، تنعیم، تاکہ وہ وہاں سے عمرے کا احرام باندھ لیں، پھر طواف و سعی کرو، ہم تمہارا انتظار یہیں کریں گے۔ ہم آدھی رات کو آپ کی خدمت میں پہنچے
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا آپ فارغ ہو گئے؟ میں نے کہا ہاں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد اپنے اصحاب میں کوچ کا اعلان کر دیا۔ بیت اللہ کا طواف ودا کرنے والے لوگ صبح کی نماز سے پہلے ہی روانہ ہو گئے اور مدینہ کی طرف چل دیے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1788۔ صفوان بن یعلی بن امیہ نے بیان کیا، ان سے ان کے والد نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جعرانہ میں تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا، جبہ پہنے ہوئے اور اس پر خلوق یا زردی کا نشان تھا۔ اس نے پوچھا مجھے اپنے عمرے میں آپ کس طرح کرنے کا حکم دیتے ہیں؟ اس پر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کپڑا ڈال دیا گیا۔ میری بڑی آرزو تھی کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہو رہی ہو تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھوں۔ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہاں آؤ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہو رہی ہو اس وقت تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے آرزو مند ہو؟ میں نے کہا ہاں۔ انہوں نے کپڑے کا کنارہ اٹھایا اور میں نے اس میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ آپ زور زور سے خراٹے لے رہے تھے۔ میرا خیال ہے کہ انہوں نے بیان کیا جیسے اونٹ کے سانس کی آواز ہوتی ہے۔ پھر جب وحی اترنی بند ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پوچھنے والا کہاں ہے جو عمرے کا حال پوچھتا تھا؟ اپنا جبہ اتار دے، خلوق کے اثر کو دھو ڈال اور زعفران کی زردی صاف کر لے، اور جس طرح حج میں کرتے ہو اسی طرح اس میں بھی کرو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1789۔ امام مالک نے خبر دی، انہیں ہشام بن عروہ نے، انہیں ان کے والد عروہ بن زبیر نے، کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا جبکہ ابھی میں نوعمر تھا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے صفا اور مروہ دونوں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، اس لیے جو شخص بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرے اس کے لیے ان کی سعی کرنے میں کوئی گناہ نہیں۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی ان کی سعی نہ کرے تو اس پر کوئی گناہ نہ ہوگا۔ یہ سن کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ ہرگز نہیں، اگر مطلب یہ ہوتا جیسا کہ تم بتا رہے ہو پھر تو ان کی سعی نہ کرنے میں واقعی کوئی حرج نہیں تھا، لیکن یہ آیت تو انصار کے بارے میں نازل ہوئی ہے جو منات بت کے نام کا احرام باندھتے تھے جو قدید کے مقابل میں رکھا ہوا تھا۔ وہ صفا اور مروہ کی سعی کو اچھا نہیں سمجھتے تھے۔ جب اسلام آیا تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں پوچھا اور اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ صفا اور مروہ دونوں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، اس لیے جو شخص بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرے اس کے لیے ان کی سعی کرنے میں کوئی گناہ نہیں۔ سفیان اور ابو معاویہ نے ہشام سے یہ زیادتی نکالی ہے کہ جو کوئی صفا مروہ کا پھیرا نہ کرے تو اللہ اس کا حج اور عمرہ پورا نہ کرے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1790۔ اسحاق بن ابراہیم نے بیان کیا، ان سے جریر نے، ان سے اسماعیل نے، ان سے عبداللہ بن ابی اوفی نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ بھی کیا اور ہم نے بھی آپ کے ساتھ عمرہ کیا۔ چنانچہ جب آپ مکے میں داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے بیت اللہ کا طواف کیا اور آپ کے ساتھ ہم نے بھی طواف کیا، پھر صفا اور مروہ آئے اور ہم بھی آپ کے ساتھ آئے۔ ہم آپ کی مکے والوں سے حفاظت کر رہے تھے کہ کہیں کوئی کافر تیر نہ چلا دے۔ میرے ایک ساتھی نے ابن ابی اوفا سے پوچھا کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کعبے میں اندر داخل ہوئے تھے؟ انہوں نے فرمایا کہ نہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1791۔ کہا انہوں نے پھر پوچھا کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے متعلق کیا کچھ فرمایا تھا؟ انہوں نے بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا خدیجہ رضی اللہ عنہا کو جنت میں ایک موتی کے گھر کی بشارت ہو جس میں نہ کسی قسم کا شور و غل ہوگا نہ کوئی تکلیف ہوگی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1792۔ عمرو بن دینار نے کہا کہ ہم نے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے ایک ایسے شخص کے بارے میں دریافت کیا جو عمرے کے لیے بیت اللہ کا طواف تو کرتا ہے لیکن صفا اور مروہ کی سعی نہیں کرتا، کیا وہ صرف بیت اللہ کے طواف کے بعد
اپنی بیوی سے ہم بستر ہو سکتا ہے؟ انہوں نے اس کا جواب یہ دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کا 7 چکروں کے ساتھ طواف کیا، پھر مقام ابراہیم کے قریب 2 رکعت نماز پڑھی، اس کے بعد صفا اور مروہ کی 7 مرتبہ سعی کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1793۔ انہوں نے بیان کیا کہ ہم نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے بھی اس کے متعلق سوال کیا تو آپ نے فرمایا صفا اور مروہ کی سعی سے پہلے اپنی بیوی کے قریب بھی نہ جانا چاہیے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1794۔ ابو موسیٰ اشعری نے بیان کیا، انہوں نے بیان کیا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بطحا میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں حج کے لیے جاتے ہوئے اترے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ کیا تمہارا حج ہی کا ارادہ ہے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اور احرام کس چیز کا باندھا ہے؟ میں نے کہا میں نے اسی کا احرام باندھا ہے جس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے اچھا کیا، اب بیت اللہ کا طواف اور صفا اور مروہ کی سعی کر لے، پھر احرام کھول ڈال۔ چنانچہ میں نے بیت اللہ کا طواف کیا اور صفا اور مروہ کی سعی، پھر میں بنو قیس کی ایک عورت کے پاس آیا اور انہوں نے میرے سر کی جوئیں نکالیں۔ اس کے بعد میں نے حج کا احرام باندھا۔ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اسی کے مطابق لوگوں کو مسئلہ بتایا کرتا تھا۔ جب عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کا دور آیا، آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہمیں کتاب اللہ پر عمل کرنا چاہیے کہ اس میں ہمیں حج اور عمرہ پورا کرنے کا حکم ہوا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا چاہیے کہ اس وقت آپ نے احرام نہیں کھولا تھا جب تک ہدی کی قربانی نہیں ہو گئی تھی، لہٰذا ہدی ساتھ لانے والوں کے واسطے ایسا ہی کرنے کا حکم ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1795۔ عمروں نے خبر دی انہیں ابو الاسود نے کہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا کے غلام عبداللہ نے ان سے بیان کیا۔ انہوں نے اسماء رضی اللہ عنہا سے سنا تھا، وہ جب بھی حجون پہاڑ سے ہو کر گزرتیں تو یہ کہتیں رحمتیں نازل ہوں اللہ کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہیں قیام کیا تھا۔ ان دنوں ہمارے سامان بہت ہلکے پھلکے تھے، سواریاں اور زاد راہ کی بھی کمی تھی۔ میں نے، میری بہن عائشہ رضی اللہ عنہا نے، زبیر اور فلاں فلاں رحمہ اللہ نے عمرہ کیا، اور جب بیت اللہ کا طواف کر چکے تو صفا اور مروہ کی سعی کے بعد ہم حلال ہو گئے۔ حج کا احرام ہم نے شام کو باندھا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1796۔ امام مالک نے خبر دی انہیں نافع نے اور انہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی غزوہ یا حج و عمرے سے واپس ہوتے تو جب بھی کسی بلند جگہ چڑھاؤ ہوتا تو 3 مرتبہ اللہ اکبر کہتے اور یہ دعا پڑھتے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، ملک اسی کا ہے اور حمد اسی کے لیے ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، ہم واپس ہو رہے ہیں توبہ کرتے ہوئے، عبادت کرتے ہوئے، اپنے رب کے حضور سجدہ کرتے ہوئے اور اس کی حمد کرتے ہوئے۔ اللہ نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا، اپنے بندے کی مدد کی اور سارے لشکر کو تنہا شکست دے دی۔ فتح مکہ کی طرف اشارہ ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1797۔ خالد نے بیان کیا ان سے اکرمہ نے اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ تشریف لائے تو بنو عبد المطلب کے چند بچوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بچے کو اپنی سواری کے آگے بٹھا لیا اور دوسرے کو پیچھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1798۔ انس بن عیاض نے بیان کیا ان سے عبید اللہ نے، ان سے نافع نے اور ان سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ تشریف لے جاتے تو مسجد شجرہ میں نماز پڑھتے اور جب واپس ہوتے تو ذوالحلیفہ کی وادی کے نشیب میں نماز پڑھتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
صبح تک ساری رات وہیں رہتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1799۔ اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحہ نے بیان کیا، ان سے انس نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے رات میں گھر نہیں پہنچتے تھے، یا صبح کے وقت پہنچ جاتے تھے، یا دوپہر کے بعد زوال سے لے کر غروب آفتاب تک کسی بھی وقت تشریف لاتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1800۔ شعبہ نے بیان کیا، ان سے محارب بن دثار نے اور ان سے جابر رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر سے گھر رات کے وقت اترنے سے منع فرمایا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1801۔ حمید طویل نے خبر دی، انہوں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے سنا کہ آپ نے کہا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے مدینہ واپس ہوتے اور مدینہ کے بالائی علاقوں پر نظر پڑتی تو اپنی اونٹنی کو تیز کر دیتے، کوئی دوسرا جانور ہوتا تو اسے بھی ایڑ لگاتے۔ ابو عبداللہ امام بخاری نے کہا کہ حارث بن عمیر نے حمید سے یہ تلفظ زیادہ کیے ہیں کہ مدینہ سے محبت کی وجہ سے سواری تیز کر دیتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1802۔ شعبہ نے بیان کیا، ان سے ابو اسحاق نے کہ میں نے برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے کہا کہ یہ آیت ہمارے بارے میں نازل ہوئی، انصار جب حج کے لیے آئے تو احرام کے بعد گھروں میں دروازوں سے نہیں جاتے بلکہ دیواروں سے کود کر گھر کے اندر داخل ہوا کرتے تھے۔ پھر اسلام لانے کے بعد ایک انصاری شخص آیا اور دروازے سے گھر میں داخل ہو گیا، اس پر لوگوں نے لعنت ملامت کی تو یہ وحی نازل ہوئی کہ یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ گھروں میں پیچھے سے دیواروں پر چڑھ کر آؤ، بلکہ نیک وہ شخص ہے جو تقوی اختیار کرے اور گھروں میں ان کے دروازوں سے آیا کرو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1803۔ عبداللہ بن مسلمہ قامبی نے بیان کیا، ان سے مالک نے، سمی سے، ان سے ابو صالح نے اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سفر عذاب کا ایک ٹکڑا ہے، آدمی کو کھانے پینے اور سونے ہر ایک چیز سے روک دیتا ہے، اس لیے جب کوئی اپنی ضرورت پوری کر چکے تو فوراً گھر واپس آ جائے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1804۔ زید بن اسلم نے خبر دی، ان سے ان کے باپ نے بیان کیا کہ میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ مکے کے راستے میں تھا کہ انہیں اپنی بیوی صفیہ بنت ابی عبید کی سخت بیماری کی خبر ملی اور وہ نہایت تیزی سے چلنے لگے۔ پھر جب سرخی غروب ہو گئی تو سواری سے نیچے اترے اور مغرب اور عشاء ایک ساتھ ملا کر پڑھیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ جب جلدی چلنا ہوتا تو مغرب میں دیر کر کے دونوں عشاء اور مغرب کو ایک ساتھ ملا کر پڑھتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1805۔